تم اس زمین پر، سنو اے سانس میں شامل مہکتی زندگی لڑکی، سنو اے دھڑکنوں میں رقص کرتی زندگی لڑکی، سنو اے عمر کے رنگی جریدے کے سبھی اوراق کا نقش حسین لڑکی، سنو میں جو کہوں تم اپنی آنکھیں موند کر اس پر یقین کرنا، سنو میں جو کہوں تم اپنی آنکھیں موند کر اس پر یقین کرنا، سنو تم اس زمین پر آسماں کی چھت کے نیچے بے کراں پھیلی ہوئی دنیا میں سب سے خوبصورت ہو، سنو میں جو کہوں تم اپنی آنکھیں موند کر اس پر یقین کرنا، سنو تم اس زمین پر آسماں کی چھت کے نیچے بے کراں پھیلی ہوئی دنیا میں سب سے خوبصورت ہو، سنو تم اس زمین کی سب سے دلکش منتخب لڑکی ہو، اور تم سا کوئی تارا، کوئی غنچہ، کوئی ریشم، کوئی منظر زمانے کی نگاہوں نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گی۔ سنو میں نے کہا تھا میری باتوں کا یقین کرو، سنو میں نے کہا تھا میری باتوں کا یقین کرنا، مگر آنکھیں کھلی رکھی ہیں تم نے، اور تمہاری اس شرارت مسکراہٹ میں یقین ہے بے یقینی کا۔ تمہیں میرا یہ دعویٰ کہ زمین پر بسنے والے یہ کروڑوں ذی نفس، اجلے شفق رنگی زمرد آنکھ یاقوتی لبوں، دہکے ہوئے رخسار لوگوں میں کوئی تم سا نہیں۔ تم کو غلو لگتا ہے جذبوں کا، فسوں لگتا ہے شدت کا، کرشمہ سازی حرف و ہنر، صوت و صدا لگتی ہے تم کو، اور تم کو رحم آتا ہے کہ میں اپنی غلط فہمی کو کس سنجیدگی، کتنے یقین کے ساتھ، کیسے مستند لہجے میں تم کو پیش کرتا ہوں۔ چلو میں مان لیتا ہوں، چلو میں مان لیتا ہوں، شکست آرزو کا مرحلہ کوئی نہیں ہے یہ، میں اپنے سچ کسی کے تجربوں کی نظر بھی کرتا نہیں، لیکن چلو میں مان لیتا ہوں کہ اس دنیا میں تم جیسے بہت سے، تم سے اچھے بھی بہت سے ہیں، مگر اب اس کا کیا ہوگا کہ یہ اچھے بہت اچھے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ چلو میں مان لیتا ہوں کہ اس دنیا میں تم جیسے بہت سے، تم سے اچھے بھی بہت سے ہیں، مگر اب اس کا کیا ہوگا کہ یہ اچھے بہت اچھے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اگر لگتے بھی ہوں تو اس یقین کا کیا کروں جو میری آنکھیں بند کر دیتا ہے، منظر چھین لیتا ہے، میرے سینے کو پورے زور سے پھر دھڑدھڑاتا ہے کہ کوئی خوب تم سے خوب ہونے کا کوئی امکان کہیں ہے ہی نہیں، تو ڈھونڈنے کا کیا تکلف۔ سنو یہ زندگی، یہ تجربہ، یہ علم سارا سچ نہیں، سنو یہ زندگی، یہ تجربہ، یہ علم سارا سچ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے تو پھر اس سے بڑے سچ بھی بہت سے ہیں جو سینوں میں پنپتے ہیں، لہو میں جاگتے رہتے ہیں، اور نظروں کو کچھ سمتوں کی پابندی میں رکھتے ہیں۔ وہ ساکت پتلیوں میں نقش گھڑتے ہیں، انہیں روحیں عطا کرتے ہیں اور پھر زندہ رکھتے ہیں۔ سنو تم سب سے اچھی ہو، سنو یہ جھوٹ بھی لگتا ہے تو اس جھوٹ کے پیچھے دبکتے مسکراتے ٹمٹماتے چہروں والے انگنت سچ ہیں، اور اس کی تہ میں لالا زار ہے جس سے مہک اٹھتی ہے اور میرے بدن کے ہر بنے منہ میں سجی مسکت میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ وہ سچ ہیں جو میرا چہرہ اپنے ریشمی ہاتھوں میں رکھتے ہیں، اور ان میری نگاہوں کو تیرے رخ سے اٹھنے اور ہٹنے کی کوئی مہلت نہیں دیتے۔ سنو تم اس زمین پر آسماں کی چھت کے نیچے بے کراں پھیلی ہوئی دنیا میں سب سے خوبصورت۔
خواتین و حضرات، نظم پیش کر رہا ہوں، اس کا عنوان ہے تماشا برسر راہ۔ تماشا برسر راہ، توجہ کا طالب ہوں آپ لوگوں کے لیے میں۔ ہمیں دیکھو غرور ارتقائے فکر انسانی، ہمیں دیکھو غرور ارتقائے فکر انسانی، ہمیں دیکھو وقار منتہائے جذب ایمانی، ہمیں دیکھو اسیر قصہ کرب و بلا ہم پر نظر ڈالو، تماشائے ید بیضا کے زندانی، ہمیں دیکھو غرور ارتقائے فکر انسانی، ہمیں دیکھو وقار منتہائے جذب ایمانی، ہمیں دیکھو اسیر قصہ کرب و بلا ہم پر نظر ڈالو، تماشائے ید بیضا کے زندانی، ہمیں دیکھو۔ ہمیں دیکھو کہ ہم اس دور میں، اس بے پیمبر دور میں ایک معجزے کا حکم رکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھو کہ ہم اس دور میں، اس بے پیمبر دور میں ایک معجزے کا حکم رکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھو، ہمیں گزرے ہوئے ایک حادثے میں ایک طبعی موت مرنا ہے، ہمیں ماضی نے مستقبل میں آ کر قتل کرنا۔ ہمیں دیکھو، ہمیں گزرے ہوئے ایک حادثے میں ایک طبعی موت مرنا ہے، ہمیں ماضی نے مستقبل میں آ کر قتل کرنا ہے۔ ہمیں دیکھو، ہمارے قتل کا چہرہ ہے اور قاتل کی صورت ہے، مگر الزام کی انگلی کسی نے کاٹ ڈالی ہے۔ ہمیں دیکھو، ہمارے قتل کا چہرہ ہے اور قاتل کی صورت ہے، مگر الزام کی انگلی کسی نے کاٹ ڈالی ہے۔ سنو، یہ تیرہ بختی بد نصیبی کا عجب اندھا تعاقب ہے، ہمیں کندھوں پہ بیٹوں کے جنازے قتل کرتے ہیں، ہمیں قاتل کے ماتھے کی رعونت، اس کے ہونٹوں کا تمسخر، اس کے دامن کی سفیدی قتل کرتی ہے۔ ہمارے زخم اپنی کوکھ میں ناسور رکھتے ہیں، ہمارے دکھ ہماری زندہ نسلوں کے تعاقب میں نکلتے ہیں، ہماری عورتوں کے رحم میں صلبوں کے گرتے ہی ہمیں قبروں کی جگہیں ڈھونڈنے کا حکم ملتا ہے، ہماری آنکھیں اس کے مناظر چھید کرتے ہیں، ہمارے سر تو اب بھی آج بھی سجدے میں کرتے ہیں۔ سنو، تم کیا سمجھتے ہو ہمیں مردوں سے رغبت ہے؟ سنو، تم کیا سمجھتے ہو ہمیں مردوں سے رغبت ہے؟ ہمیں قبروں سے لاشیں اور یادیں کھودنے کا شوق ہے کوئی، اور ان کا تذکرہ کرنا، یہ اپنے حوصلے ہمت کی یہ حیات قضائی، یہ تماشا، یہ تمسخر کیا کوئی دیہینہ خواہش ہے؟ یہ دنیا رحم کھاتی ہے تو سینے میں لہو کی دھار کیا اوپر اچھلتی ہے؟ ہماری آنکھ روتی ہے تو آئینوں میں اپنا عکس کیا تالی بجاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں، لیکن میں گھر، اس کے مکین، دروازہ، دستک، آہٹیں کیا کیا بدل ڈالوں، کسی مانوس آہٹ کے گماں کو کون سی قبروں کی مٹی میں دبا ڈالوں، ہمارے گھر کے گوشے سے شکستہ خط میں لکھا درجہ اول کا سبق، کھوئی ہوئی بیٹی کی چادر کا کوئی کونا، یوں ہی رستے پہ چلتے ایک چہرے کی شباہت اس بدن کو منجمد کر دے، گریباں پھاڑ ڈالے، یا محبت کے کسی دیرینہ دعوے کا کوئی پھندا میرے حلقوم پر کس دے، یا ویسے ہی میری اس زندگی کو زندگی کہہ دے، تو پھر وجدان میں منطق کی سانسیں بھی نہ ٹوٹے تو نتیجہ اور کیا نکلے؟ سنو اے موجزہ کیشو مسیحاؤ، سنو اے قابضین معبد و منبر، سنو اے والیان حرف کن، اے رہبر ملک و ملل، سنو اے حرف تلقین رضا، اے وعدہ روز جدا، تمہارے پاس کوئی حل نہیں اس کا، اور
तुम्हारे पास क्या इसका तो हल शायद, मगर छोड़ो। तुम्हारे पास क्या इसका तो हल शायद, मगर छोड़ो। खुदा का जिक्र यूं मजमे में क्या करना, वुजू से आस्तीं, अश्कों से आरज़, गिरिया शब से ये सजदा गाह तुम्हें भीगी नजर आए तो मत देखो। ये दीवारों से लिपटी ये माथे और घुटनों और टखनों की रगड़ आवाज दे तुमको तो मत सुनना। ये दीवारों से लिपटी सिसकियां, खुलते कफन की सरसराहट हाथ पकड़े तो झटक देना। तुम्हारे वास्ते इस दौर का ये मोजज़ा काफी नहीं है क्या? तुम्हें यह चश्मे नज़ारा फकत इतना ही करना है, फराज़े फर्क हैरत से, फसीले शहर इबरत से, फरोगे चश्मे बीना से, बसीते अर्ज़े वहशत में, हयाते रायगानी से, ये मर्गे नागहानी का तमाशा देखना चाहो, हमारे पास आ जाना। हमारे पास इबरत का सबक, अखलाके हसना का वरक मत खोल लेना तुम। हमें इससे बहुत तकलीफ होती है। हमें बस देखना कि हम बसीहाओं के घेरे में एक ऐसी नस्ल और ऐसा ज़माना है जिसे गुजरे हुए एक हादसे में एक तबई मौत मरना है, जिसे माजी ने मुस्तकबिल में आकर कत्ल कर दिया। ये थे जनाबे अब्दुर्रहमान आबर साहब, जो आपके सामने शाकार नज़्में पेश कर रहे थे। फैज़ के इन अशार के साथ महफिल का इख्तिताम करना चाहता हूँ और खालिद मोहम्मद को इन अशार के साथ दावत इकराम दे रहा हूँ कि तुम्हारे हाथ में है ताबिशे हिना जब तक, जहाँ में बाकी है दिलदार ये अरूस सुगंध। तुम्हारा हुस्न जवां है तो मेहरबान है फलक, तुम्हारा दम है तो दम साज है हवाए वतन। अगरचे तंग है औकात, सख्त है अलाम, तुम्हारी यार से शीरी है तलखी अयाम। सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के खालिद मोहम्मद। अब्दुर्रहमान आबिद साहब की शायरी का सहर यकीनन सबको अपनी गिरफ्त में ले चुका है, और इसके बाद अल्फाज बेमानी, फ़िक्रों का कोई मतलब नहीं। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाए, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की नवाजिश। आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग hazratcity.com पे आपको मिल जाएगी, और बाकी चाय का बंदोबस्त साथ है, और तशरीफ़ ले चलिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।